خاص طور پر محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس کو عام طور سے عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن محرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کا اور تقدس کا خصوصی طور پر حامل۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ اس وجہ سے مقدس ہے، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ عاشورہ کا دن خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس کے کچھ خاص احکام عطا فرمائے تھے، قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے وفات کے بھی تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ تو واقعہ یوں نہیں ہے کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ ایک ایسے دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مقدس یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے۔ محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، محرم اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے۔ اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر کر لوں۔ یہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، 10 محرم کا روزہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں۔ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم کی میں روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من وسع علی نفسه و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو وسعت کے ساتھ رزق عطا فرماتے ہیں۔ وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کا معنی 10 محرم کو اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، اور گھر والوں کا اصل مصداق آپ کی اہلیہ اور بیوی ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھانا اچھا کھلا دو، آپ ان کو پھل لا کر دے دو، آپ کوئی اچھی چیز ان کو دے دو، خود اس کے اندر شریک ہو جو، یہ ہے وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کا معنی۔ یعنی عام دنوں سے ہٹ کے ذرا کھا لیا جائے، عام دنوں سے ہٹ کے پکا لیا جائے، یا کوئی چیز خرید کر دے دی جائے۔ وسعت کے ساتھ ان پر خرچ کرنا پورے سال میں اللہ کی طرف سے وسعت کے ساتھ رزق ملنے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ خرچ اپنی ذات پہ کرنا ہے، خرچ اہل و عیال پہ کرنا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھ کے کرنا ہے، بس فرق اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عطا فرمائیں گے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ روزہ 2 دن کا مسنون ہے، نفل ہے، 9-10 کا روزہ یا پھر 10-11 کا روزہ؟ نہیں، 9 اور 10 کا ہے اور یہ مسنون ہے۔ ویسے نفلی روزہ شمار ہوگا، لیکن چونکہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمیں جو آل فرعون سے ان سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ پر تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، پوری طرح مانتے ہیں، لہذا حضور نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، حالانکہ ابھی رمضان کا روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا، تو یہ اس وقت کا ہے، تو اس لیے